اسرائیل میں اکثر جنگی صورتحال رہتی ہے، جیسے کہ فلسطین کے ساتھ تنازعات، حماس اور دیگر گروپوں کے ساتھ جھڑپیں۔ بعض لوگ جنگ، حملوں یا غیر محفوظ حالات سے تنگ آ کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کی معیشت ترقی کر رہی ہے، مگر زندگی کا معیار مہنگا ہے۔ خاص طور پر ہاؤسنگ اور تعلیم کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے لوگ بہتر معاشی مواقع کے لیے امریکہ، کینیڈا یا یورپ چلے جاتے ہیں۔ اسرائیل میں سیکولر اور مذہبی یہودیوں کے درمیان کشیدگی موجود ہے۔ کچھ سیکولر یہودی مذہبی قوانین اور قدامت پسند سماجی دباؤ سے نالاں ہو کر دوسرے ممالک میں جا کر آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یا عالمی معیار کی نوکریوں کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں مستقل رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہوتے، خاص طور پر فلسطینی علاقوں میں فوجی کارروائیوں یا انسانی حقوق کے معاملات پر وہ احتجاجاً مایوسی کے باعث ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ اسرائیل کا علاقہ مشرق وسطیٰ میں واقع ہے، جسے تاریخی علاقہ ارض مقدس کہا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 3000 سال قبل یہودی قوم کے اولین قبائل آباد ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مملکت اسرائیل اپنے عروج پر تھی اور یروشلم اس کا دارالحکومت تھا۔ وقت کے ساتھ مختلف سلطنتوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا، جس میں بابلی، فارسی، یونانی اور رومی شامل تھے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو تباہ کیا، جس کے بعد یہودی قوم دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئی، جسے یہودیوں کی جلاوطنی کہا جاتا ہے۔ 638 عیسوی میں مسلمان خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ بعد میں خلافت امویہ، عباسیہ، فاطمیہ، صلیبی، ایوبی اور عثمانی سلطنت نے یہاں حکومت کی۔ عثمانی سلطنت نے تقریباً 400 سال تک فلسطین پر حکومت کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران صہیونی تحریک کے تحت یورپ اور دنیا بھر سے یہودی لوگ فلسطین آ کر آباد ہونے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک یہودی ریاست قائم کی جائے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ عرب ریاستوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے فوراً بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی۔ 1948-1967 6 روزہ جنگ، 1973 یوم کپور جنگ سمیت اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غرب اردن، گولان کی پہاڑیاں اور غزہ پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینی عوام آج بھی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع آج بھی جاری ہے اور اس کا حل عالمی برادری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ 2023 میں یہ تعداد 55,400 تھی۔ اس سے پہلے سالوں میں سالانہ اوسط تقریباً 36,900 تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 2024 میں اسرائیل چھوڑنے والوں کی تعداد دگنا سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد شدید جنگی صورتحال پیدا ہوئی۔ اسرائیلی شہریوں کو اپنے اور اپنے خاندان کی جان و مال کا خطرہ محسوس ہوا۔ مسلسل راکٹ حملے، ایئر ریڈ، سائرنز اور فوجی تنازعات لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسرائیل میں رہائشی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، خاص طور پر تل ابیب جیسے شہروں میں۔ نوجوان اور متوسط طبقے کے افراد بہتر معاشی مواقع کے لیے یورپ، امریکہ یا کینیڈا ہجرت کرتے ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں تقریباً 82,700 افراد نے اسرائیل مستقل طور پر